آگے ہیں جی محمد ناصر صاحب اچھرا لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ بلاول بھٹو فرماتے ہیں کہ ہمارے سوا تمام جماعتیں نرسریوں کی پیداوار ہیں. کیا بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے کا یہ دعویٰ درست ہے؟ یا میں ویورز کے لیے جو ینگسٹرز ہیں، بچے ٹین ایج وغیرہ میں کالج سکول، ان کو شاید نہ سمجھ آئی ہو سوال کی. یہاں نرسریوں سے مراد فوج کی نرسری ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کے دستے شبکت. تو محمد ناصر صاحب بلاول کو ایک حد تک ضرور سنجیدہ لیں، چونکہ وہ سر شاہ نواز بھٹو کا دادا تھے، ذوالفقار علی بھٹو پرنانا تھے ان کے، بھٹو ان کے والد، بے نظیر بھٹو ان کی والدہ. تو پولیٹیکل فیملی ہے یہ، لیکن بہرحال بچہ ہے، ابھی اس نے بالغ ہونا ہے، اور چونکہ وہ بچہ ہے اس لیے شاید وہ یہ نہ جانتا ہو کہ دنیا جانتی ہے یہ حقیقت کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب فیلڈ مارشل ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے. اور جس بندے کو سکندر مرزا صاحب کو فارغ کیا تھا ایوب خان صاحب نے، جنرل ایوب خان صاحب نے، ان کو ایک خط لکھا تھا بھٹو صاحب نے کہ آپ قائد اعظم سے بڑے لیڈر ہیں. یہ سب کچھ لا تعداد کتابوں میں موجود ہے اور یہ عام نالج ہے. میں کوئی فلسفہ نہیں پیش کر رہا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو سینئر لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کو ان دونوں باتوں کا پتہ ہے. اچھا، اس سے زیادہ میں بلاول کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کہ میں خود جوانی میں بھٹو صاحب کا فین رہا، اور میں نے زندگی میں اگر 2 بار جیل کاٹی ہے تو وہ بھٹو صاحب کی وجہ سے کاٹی ہے. حالانکہ I was very young، میں ایک میگزین کا ایڈیٹر تھا، تو میں نے بھٹو صاحب کو کبھی قریب سے دیکھا بھی نہیں، قریب نہیں، دور سے بھی نہیں دیکھا. لیکن ان کے وہ جو نعرے تھے، سلوگنز تھے کہ ایٹم بام بنائیں گے اور چاہے گھاس کھانی پڑے، اور ایشیا سرخ ہے، اور روٹی کپڑا مکان، اور جیڑا واوے وہی کھاوے، یہ وہ. تو مجھے اس طرح کے انقلابی نعرے اچھے لگتے تھے، اٹریکٹ ہو گئے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر آدمی سیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ نہیں، شخصیات سے نہیں، اصل جو کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ اپنی دھرتی کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا، اس سے زیادہ میں بلاول کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میرا اچھا ایک احترام کا تعلق ان کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو سے بھی رہا. یہ سورج سنگھ، ٹوکیو جاپان، وہ کہتے ہیں جی کہ اولمپک گیمز میں پاکستانیوں کی تمام تر توجہ اور دلچسپی ایتھلیٹ ارشد ندیم پہ رہی. ان کے بھارتی مد مقابل نیرج چوپڑا، جنہوں نے گولڈ میڈل بھی جیتا، کا کہنا ہے کہ اگر ان کی بجائے ارشد ندیم گولڈ میڈل حاصل کر لیتے تو بھی انہیں بہت خوشی ہوتی، کیونکہ میڈل پھر بھی ایشیا کے حصے میں آتا. انڈین ایتھلیٹ نیرج چوپڑا کے اس خوبصورت بیان پہ آپ ان کے نام کوئی پیغام دیں گے؟ کیونکہ بے شمار بھارتی شہری آپ کی باتیں غور سے سنتے ہیں. سورج سنگھ صاحب، میں اس خوبصورت پیغام پہ انڈین ایتھلیٹ نیرج چوپڑا، اگر میں نام غلط لے جاؤں تو میں معافی چاہتا ہوں، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. یہ ایک مدبر کا بیان ہے. افسوس کہ آپ کی حکومت اس طرح نہیں سوچتی، آپ کے حکمران اس طرح نہیں سوچتے. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اسپورٹس مین جو ہوتے ہیں، کھلاڑی نارملی، ان سے بندہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. وہ طبعاً ایگریسو ہوتے ہیں، ان کا اس طرح کا مطالعہ نہیں ہوتا. لیکن میں حیران رہ گیا ہوں
یہ ایک انٹلیکچوئل کا، ایک مدبر کا بیان ہے. اللہ نیرج چوپڑا کو صحت دے، زندگی دے، مزید عروج دے. میں اس کے لیے دعا کروں. تھینک یو ویری مچ چوپڑا صاحب. احمد حسن خان ہے وہاں بھچراں میاں والی. وہ کہتے ہیں آپ کے یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے جو کچھ کہا اس کا لب لباب یہ ہے کہ بلاول بھٹو کے وزیر اعظم بننے کے امکانات موجود ہیں. اس وقت عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے کون بڑا خطرہ ہے؟ احمد حسن خان صاحب، میں نے جس کانٹیکسٹ میں بات کی وہ ڈفرینٹ ہے، بیکاز اس کی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی بہرحال ایک ریالٹی ہے، ان کی قربانیوں کی تاریخ بہت لمبی ہے. بلاول ابھی بہت ینگ ہے، لانگ وے ٹو گو. اور سیاست کیا ہے؟ سیاست ایک کھنڈولوں کی طرح ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو میلے ٹھیلے ہوتے ہیں ہمارے خاص طور پہ پنجاب میں، تو اس میں وہ جو نہیں چل رہا ہوتا ہے ایسے کر کے وہ جھولا سا، تو سیاست بھی ایک جنگ ہے. جنگ اور سیاست یہ ایک کھنڈولے کی طرح ہے. یعنی یہاں اگر آپ بیٹھے ہو تو آپ گھومتے گھومتے نیچے آ گئے ہو، پھر آپ اوپر چلے. سو ایج اس کے حق میں ہے، وسائل اس کے پاس ہیں، اس کی تربیت جو ہے سیاسی خاندان ہے. اور ایک دو میں تو مفت مشورہ کارپوریشن نہیں، مجھے شوق نہیں ہے مشورے کسی کو بھی دینے کا. جب تک وہ بندہ مشورہ مانگے نا، میں زیادہ سے زیادہ یہ لبرٹی اپنے بچوں کے ساتھ لیتا ہوں کہ انہیں کوئی میں رضاکارانہ طور پہ کوئی بات اگر مجھے بہت ضروری محسوس ہو تو پھر، ادروائز بیٹا ہے میرا حاتم ہاشم ابھی ذرا چھوٹا ہے، وہ اگر کوئی بات کرے تو میں آگے بات کرتا ہوں، ورنہ میں وہ ٹپکل جو ہماری عمر میں پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس نصیحتیں اور وصیتیں اور مشورے ہی رہ جاتے ہیں. تو لیکن میری نہیں وہ عادت. یہ پنجاب پہ کانسنٹریٹ کریں، جن لوگوں کو لے کے آئیں ان کو اختیارات دیں، ان کو ٹارگٹس دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے کاموں میں انٹرفیئر نہ کریں. تھوڑا کوئی کوڈ آف ایتھکس وغیرہ. پیپلز پارٹی ذرا مختلف نظر آئے. بھٹو کی پیپلز پارٹی باقی روایتی پولیٹیکل پارٹی سے انٹائرلی ڈفرینٹ تھی. تو آج کی پیپلز پارٹی مطلب کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے. تو اگر تھوڑا یہ کانسنٹریٹ کریں، محنت کریں، عمر اس کے حق میں ہے. تو یہ خطرے والا لفظ جو ہے نا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے کون زیادہ خطرہ ہے کہ مریم، کیا خطرہ وطرہ کوئی نہیں. ایک اقتدار ہے، اس کا میچ چلتا ہے، کبھی کوئی جیت گیا، وہ اس میں خطرے والی بہرحال کوئی بات نہیں ہے. مریم خان ہیں اسلام آباد سے. تو یہ میری جو رپورٹ کارڈ کی پروڈیوسر ہیں وہ، ان کا نام بھی مریم ہے. وہ میری بیٹیوں کی طرح، تسنیم نورانی صاحب کی، میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں، ان کی وہ بہو ہے. تو اسی طرح جو میری ہوسٹ ہیں میرے مطابق میں، وہ ظفر اقبال صاحب کی، اتنے بڑے آدمی کی پوتی ہیں، وہ بھی میرے بچوں کی طرح ہیں. تو یہ بھی مریم خان ہیں اسلام آباد سے. وہ کہتی ہیں کہ جی میری خواہش ہے کہ آپ اس وقت پاکستانیوں کی واحد امید عمران خان اور تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کو گورننس اور ڈلیور کرنے کے حوالے سے کوئی مشورہ ضرور دیں، کیونکہ عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے کوئی بڑا کام نہ کیا گیا تو اگلے انتخابات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ بیٹا ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مانگیں گے مشورہ تو میں ضرور دوں گا. اور ایک مشورہ میں نے ریسنٹلی ان کو دیا بھی ہے. میں تو کسی شادی کے سلسلے میں پنڈی جا رہا تھا. ان کو پرائم منسٹر صاحب کو پتہ چلا کہ میں آ رہا ہوں تو انہوں نے لوگوں کے ذمے لگایا. تو خیر اینی وے میں نے ان سے ایک بات کی کہ بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ کام ہو رہے ہیں. میں جانتا ہوں، مجھے بھی لوگوں نے بتایا، یہ اب تک عوام کو نہیں بتا پا رہا ہے. اس میں وہ کامیاب نوجوان ہیں، احساس پروگرام ہے، اور اس طرح کا میرے ذہن سے اس وقت نکل رہے ہیں.
وہ اس کی تفصیل میں جائیں تو بندہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے. اس شجرکاری نہیں یہ بتا پا رہے ہیں عام آدمی کو. ہمارے عام آدمی کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی, تمہارے بچوں کی صحتیں بہتر ہو جائیں گی, آلودگی ختم ہو جائے گی. اسی طرح وہ جو ایک اور انہوں نے ہیلتھ کارڈ ہے, تو میں نے کہا کہ یہ بڑے کم از کم ہر شہر میں نہیں کر سکتے, بڑے شہروں میں سیمینارز ہوں, ڈاکٹرز ہوں, بتائیں کہ بھئی لوگوں کو کیا کیا فیسلٹیز اور یہ اور وہ. ان کا پرابلم ہے یہ سارے کے سارے نا ڈانگیں اٹھا کے اپوزیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس میں جان ہی نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم شی ڈی ایم کیا ہے, ان پہ کیوں ٹائم ضائع کرتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ ذرا کانسنٹریٹ کرو آپ لوگ کہ میڈیا پہ بتاؤ تو صحیح لوگوں کو آپ کر کیا رہے ہو. تو بہرحال دیکھتے ہیں کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. محمد علی حیدر صاحب ہیں جی, اورنگی ٹاؤن کراچی سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اخبارات, ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پہ ان دنوں بار بار کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو کوئی خطرہ نہیں, اپوزیشن نام کی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ کیا رائے عامہ کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں جس کا تعلق براہ راست حکمرانوں کی کارکردگی سے ہوتا ہے؟ محمد علی صاحب آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اس کو متشکل کرنا پڑتا ہے. یہ بیسیکلی یہ پولیٹیکل پارٹیز کرتی کیا ہیں؟ یہ متشکل کرتی ہیں. عوام کا تو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لینا دینا, وہ کوئی ڈسپلنڈ کوئی باڈی تو ہوتے نہیں عوام. تو وہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے بیسیکلی, کہ جو آپ نے جو کہا نا حکمرانوں کی کارکردگی. تو اور دوسری بات یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے, حکومت وقت کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اپوزیشن بھلے مری ہوئی بھی ہو, اس کو بالکل انڈر ایسٹیمیٹ کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہی خیال ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی تھا. یہ تو بالکل ہی ہمیں ٹکے ٹوکری سے تھے, نہ کہ ان کا آگا تھا نہ پیچھا تھا. لیکن بعد میں دیکھیں کیا ہوا. سازشیں بھی ہو سکتی ہیں, بے جان میں جان پڑ سکتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, یہ جو اپوزیشن ہوتی ہے, ابھی 2-3 حد 4 مہینے پہلے ریڈرز ڈائجسٹ میں اگر آپ کو ملے شمارہ پڑھ لیں, ایک مرے ہوئے سانپ نے, ایک سانپ جس کا سر کٹ چکا تھا, وہ ایک فارمر تھا امریکہ میں, اس نے دیکھا کہ بیوی کی طرف جا رہا ہے, تو بیوی کی بیک تھی ادھر, تو اس کو پتہ نہیں تھا, تو اس نے چھلانگ ماری, ٹوکا سا مار کے اس نے اس کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا. دونوں میاں بیوی اندر گئے, گپ شپ لگائی, چائے شائے پی, ریلیکس کیا. تو اس نے کہا کہ میں اس کو ٹھکانے لگاؤں سانپ کو. اس نے کھڈا کھودا, موٹا سانپ تھا, اس کی تصویریں چھپی ہوئی ہیں, اور جس کو پھر اس نے کاٹا اس کی بھی تصویر, اس کی بیوی کی بھی تصویر. تو اس نے, موٹا تھا وہ سانپ, اس نے اٹھایا, اس کو کھڈے میں ڈال دیا, اور اس کے بعد اس نے اس کا پھن اٹھایا, چونکہ پھن کٹ کے دور جا پڑا تھا. آدھے گھنٹے بعد بھی اس کٹے ہوئے سر نے اس کو جکڑ لیا, اس کسان کے ہاتھ کو. اس کے نتیجے میں وہ پتہ نہیں کتنے دن کومے میں رہا, اس کا ڈائلسس ہوتا رہا, اس کے کڈنیز پتہ نہیں کیا کیا. وہ کسان بچ گیا لیکن بہت بری طرح ڈیمیج ہو گیا. سو حکومتوں کو اپوزیشن کو کبھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے. یہ کسی سازش کا, کسی گلوبل کانسپریسی کا حصہ بن سکتے ہیں. کدھر گئے وہ جو نعرے لگاتے پھرتے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف؟ کدھر گئے وہ نعرہ؟ یاد ہے ان کم بختوں کا؟ یہ تو کچھ بھی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ پی این ای, یہ پتہ نہیں کیا جو بھی تھی, وہ ایک بہت بڑی کانسپریسی تھی. بھٹو کو تختہ دار تک لے گئی وہ. حالانکہ وہ کیا لوگ تھے, وہ نظام مصطفیٰ کے نام پہ اس ملک کے عوام کی تقدیر کے ساتھ وہ کھیل گئے. شمائلہ علی ہیں مانچسٹر انگلینڈ سے. وہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے پروگرامز, تحریروں اور ویڈیوز میں اکثر کردار سازی کی بات کرتے ہیں. بلا شبہ کردار سازی کے بغیر پاکستان میں حالات تبدیل نہیں ہو سکتے. لیکن مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ اس کام کا آغاز کب اور کون کرے گا, اس اہم کام کی ابتدا کیسے ہوگی؟ کیا آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ شمالہ
بیٹا آپ کا سوال بڑا بنیادی، بڑا خوبصورت ہے. میں تو برد کر رہا ہوں اس بات کا. یہ کون کرے گا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، ہمارے ریلیجس لیڈرز، ہمارے فکری لیڈرز، انٹلیکچوئلز، یہ بینک کرپٹ میجورٹی. یہ پاپولر ہونے والی یہ سستی چیزیں، ریٹنگ ویٹنگ، یہ سنجیدہ سی بات ہے، یہ اتنی پاپولر نہیں، لیکن بہرحال کرے گا تو کوئی حکمران ہی کرے گا. یہ کسی انڈیویجول کا تو کام نہیں ہے. ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں، ٹریگر کر سکتے ہیں، ان کی سوچ کو کھپ ڈال سکتے ہیں، کوئی شعور پیدا کر سکتے ہیں، قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کرو. میں تو کہتا ہوں میرے نزدیک کم از کم 2 بڑے کام ہیں. ایک، پرائمری ایجوکیشن کا معیار جو ہے نا، پرائمری کے بچے کو پرائمری کا بچہ نہ سمجھو. آپ سمجھو کہ پی ایچ ڈی ہائیلی پیڈ ٹیچرز ہوں، خوبصورت، ان کے صاف ستھرے، میں یا شانہ نہیں کہہ رہا، سکولز ہوں، پرائمری ایجوکیشن زبردست، بنیاد مضبوط، اور پھر پاپولیشن مینجمنٹ. یہ جو بچوں کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں نا، تو کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ اور یہ جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا منہ تو ایک ہی ہوتا ہے، پیٹ تو ایک ہی ہوتا ہے، ہاتھ 2 ہوتے ہیں. اور بندہ پوچھے کمبختو، یہ 2 ہاتھ جو بچے کے ہوتے ہیں نا، یہ کچھ کرنے کے قابل بنانے کے لیے آپ کو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے بچے پہ، ورنہ یہ گداگری کے، بھیک مانگنے کے کام آتے ہیں. وہ جی بڑھتے جائیں. بٹ یہ زمانہ تعداد کا نہیں، استعداد کا ہے. بچوں کو مضبوط بناؤ. بہت گھٹیا سکول ہے، معاف کرنا. آپ کو آپ نے بیٹا لکھا نہیں ہے آپ کا اوریجنل، آپ کا شہر کیا ہے، ورنہ میں اس کے حوالے سے بتاتا کہ کبھی جا کے یہاں کے جو سرکاری سکولز ہیں ان کو دیکھوں. وہ جو ہائی پروفائل مہنگے سکولز ہیں وہاں کتنے % بچے جاتے ہوں گے ٹوٹل پاپولیشن کا؟ 2-2.5 کروڑ بچہ آپ کا ویسے سکول سے باہر دھکے کھا رہا ہے. چائلڈ لیبر عام ہے، رینٹ اے چائلڈ سوسائٹی ہے، رینٹ اے چائلڈ. بچہ کرائے پہ چلاؤ، چونکہ وہ رکشہ بھی نہیں لے سکتا، وہ ویگن بھی نہیں لے سکتا، وہ یہ بھی نہیں لے سکتا، وہ گھر بنا کے کرائے پہ نہیں دے سکتا. وہ بچہ جنتا ہے 6 سال کی عمر میں کرائے پہ چلا دیتا ہے. کردار سازی جو ہے یہ مشکل کام ہے. یہ اصل کام ہی یہ ہے. ملک تو ان دی الٹیمیٹ انالیسز اس ملک کے اس کے عوام نے بنانا ہوتا ہے. نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی دیانت ہے، نہ کوئی کمٹمنٹ ہے. چاپلوسی، خوشامد، ملاوٹ، جھوٹ، بد کرداری اپنی آخری انتہاؤں پہ ہے. اس لیے میں پیٹتا ہوں. لیکن ظاہر ہے یہ گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے. لوگوں کو اعلیٰ تعلیم دو، ان کو عزت نفس دو. وہ تو مفت ملتی ہے نا، اس کے لیے تو IMF سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں، وہ بھی نہیں ہے. ایک انسان کو آپ جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہو. میجورٹی آف دا پیپل ان دس کنٹری، تھانے جا گئے ادھر ذلیل، ہسپتال گئے ادھر ذلیل، پٹوار خانے گئے ادھر ذلیل. تو ایسے بندے نے کیا، کس قسم کا کردار وہ لے کے تو آئے گا، میدان میں اترے گا؟ تو اس کے بغیر لیکن ظاہر ہے حکومتوں نے کرنے والے کام ہیں.